اس دکن کے مسلم بادشاہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ نوجوانوں مجھے اپنی مہنگی راتیں مت دو، مجھے اپنے دن کے روشنیاں مت دو، مجھے اپنی رات کی تاریکیاں مت دو، مجھے تم چبوتروں پہ برباد کرنے والا وقت مجھے دے دو، میں پورے دکن میں انقلاب لا کر دکھاؤں گا، میں پوری دنیا میں انقلاب لا کر دکھاؤں گا۔ تم اپنا وہ ٹائم جو چبوتروں کو دیتے ہو وہ ٹائم اپنے علماء کو دے دو، تمہاری زندگیاں کتنی بدلتی ہیں۔ جو ٹائم تم اپنے کٹوں کو دیتے ہو وہ ٹائم تم اپنے ائمہ اور علماء کو دے دو، تمہاری زندگیوں میں کیسی خیر اور برکت آئے گی۔ جو ٹائم تم اپنے موبائل کو دیتے ہو، گھنٹوں گھنٹوں گاڑی چلاتے ہوئے بھی، بس میں بیٹھے ہوئے بھی، رات میں لیٹے ہوئے بھی، 2 بجے تک، 4 بجے تک صبح کی اذان پر موبائل بند ہوتا ہے کہ اب رات ہو گئی ہے، جبکہ صبح کی اذان ہوئی ہے اور اس کی نظر میں اب رات ہو گئی ہے، سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ اور اگر محبت کا جال میں پھنس گیا ہے تو پھر اپنی محبوبہ سے رات کے 4 بجے تک بات ہوگا اور اب کہے گا کہ اب صبح ہو گئی ہے، سو جاؤ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. اجلاس کے جو مہمان خصوصی ہیں جن کو ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں، مفتی احمد اللہ نثار صاحب قاسمی دامت برکاتہم، وہ ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ بس تھوڑی ہی دیر میں حضرت والا کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ حضرت والا کی شخصیت کوئی قابل بیان اور ان کا تعارف کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت والا ہمارے اس علاقے کی جو بافیض درسگاہ ہے، ادارہ خیر المدارس جو بورا بنڈے کے اندر واقع ہے، سابق میں وہاں پر آپ اس ادارے کے ایک مائع ناز مدرس سمجھے جاتے تھے، اور ابھی بھی دارالعلوم رشیدیہ کے نام سے ایک ادارہ ہے جس کے ناظم اور محتمم ہیں۔ اور حضرت والا زمانے کے جو سلگتے ہوئے مسائل ہیں اور جو نئے پیش آنے والے مسائل ہیں ان پر بے خوف اور بے خطر آپ جو ہے گفتگو فرماتے ہیں۔ جو نئے نئے مسائل لوگوں کے سامنے پیش آتے ہیں اور جو سلگتے ہوئے زمانے کے ضرورت کے مطابق جو مسائل ہیں اس پر آپ کی بہت ہی گہری گرفت ہے، جس پر حضرت والا اپنا کام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کے اندر آپ کو مدعو کیا جاتا ہے، آن لائن بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کے بیانات نشر ہوتے ہیں، آپ کے بیانات کو شائع کیا جاتا ہے۔ تو حضرت والا کا جو خطاب ہے وہ بہت ہی قیمتی خطاب ہے۔ ایسی شخصیات زمانے کے اندر بہت کم پائی جاتی ہے۔ ایسے باوقار اور صلاحیت مند علماء کی زمانے کو ضرورت ہے، جن کے بیان کے اندر اور جن کے خطاب کے اندر، جن کا خطاب ایک طرف ایمان افروز بھی ہوتا ہے اور دوسری طرف انقلاب آفرین بھی ہوتا ہے، اور پرمغز اور معلومات افزاں جن کا خطاب ہوتا ہے۔ میں اب حضرت والا کو بغیر کسی تاخیر کے دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمارے درمیان تشریف لائے اور اپنے قیمتی خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ باہنر ہو، پر اثر ہو، قوم کے رہبر ہو تم، کہکشاں ہو، پھول ہو، عطر ہو، عنبر ہو تم، او محفل میں خطابت کا چراغ ضو لیے، باعث فخر چمن ہو، شمع روشن تر ہو تم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم معزز عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین، اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام، ضرورت کے متعلق ایک مسلمان کو عمل کرنے کے لیے، ایک مسلمان کو صحیح مسلمان بننے کے لیے، ایک انسان کو انسان بننے کے لیے، انسانی سماج انسان دکھنے کے لیے، گھر اور بازار کا سکون پانے کے لیے، آخرت کی نجات کی خاطر جن باتوں کی ضرورت ہے ان باتوں کی طرف ہمارے اور آپ کے علماء اکرام بار بار متوجہ کراتے ہیں۔ مجھ سے پہلے بھی دیگر علماء اکرام کی آپ نے تفصیلی گفتگو اور تفصیلی بات سنی، وہ باتیں ہی ہم سب کے لیے عمل، ہدایت اور زندگیاں بدلنے کے لیے بہت کافی ہیں۔ مجھے آپ حضرات کے سامنے اپنے سماج کی اصلاح سے متعلق کچھ باتیں اپنے بڑوں کی جو پڑھی اور سنی ہیں ان باتوں کو آپ حضرات کے سامنے دہرانا ہے تاکہ ہمیں کہنے اور سننے کا فائدہ اور زندگیاں بدلنے کا کچھ ارادہ ہو۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، بندوں کو یہ سبق اور یہ حکم دیا گیا کہ تم یہ دعا کرو کہ سیدھے راستے کی دعا مانگی جائے، تم اللہ سے سیدھا راستہ مانگو، اور نماز کے 5 نمازوں میں اور ہر رکعت میں، فرض اور نوافل میں، ہر نماز میں اس دعا کو پڑھا جاتا ہے، اللہ سے سیدھا راستہ مانگا جاتا ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدھا راستہ، ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے، دنیا کی تمام نعمتیں ہدایت کی نعمت کے تابع ہے، دنیا کی تمام نعمتیں ہدایت کی نعمت کے تابع ہے۔ اگر ہدایت نہ ملے اور ساری نعمتیں مل جائیں تو پھر وہ ساری نعمتیں بھی انسان کے حق میں نعمت نہیں ہیں بلکہ عذاب اور پکڑ کا ذریعہ ہیں۔ فرعون کو دنیا کی ساری نعمتیں نصیب تھیں، ایمان نصیب نہیں تھا، فرعون کی وہ کرسی اس کے عذاب کا ذریعہ بنی ہے۔ قارون کو ساری نعمتیں نصیب تھیں، ایمان نصیب نہیں تھا، قارون کا خزانہ اس کا عذاب کا ذریعہ بنا ہے۔ نمرود کو ساری نعمتیں نصیب تھیں، ایمان نصیب نہیں تھا، اس کا وہ عہدہ اور سلطنت اس کی ہلاکت کا ذریعہ بنا ہے۔ موجودہ زمانے میں جتنے ایمان سے خالی بادشاہ اور حکمران ہمیں اور آپ نظر آتے ہیں ان سب کی بھی ہلاکت اور موت
اگر کفر پر ہو، ایمان کے بغیر ہو، تو وہ سارے عہدے اور کرسیاں ان کے لیے نجات کا اور فخر کا باعث نہیں ہوں گی۔ اس کا نتیجہ ہم اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کا نام فرعون رکھنا چاہتے ہوں، اپنے بچوں کا نام قارون رکھنا چاہتے ہوں، اپنے بچوں کا نام مودی رکھنا چاہتے ہوں، اپنے بچوں کا نام یوگی رکھنا چاہتے ہوں۔ کتنے مسلمان ہیں، موجودہ دور کے کافر ہوں یا پچھلے زمانے کے کافر ہوں، دنیا کی ساری نعمتیں، عہدے ملنے کے باوجود بھی ان کے نام سے بھی نفرت ہے، ان کی ذات سے بھی نفرت ہے، ان کے کام سے بھی نفرت ہے، قارون کے خزانے سے بھی نفرت ہے، فرعون کے عہدے اور سلطنت سے بھی نفرت ہے۔ وجہ ایمان کی نعمت سے خالی ہو جانا۔ اسی کو صحابہ کی زندگی سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا اعتبار کیا جائے گا، آدمی موت پر بھی مومن باقی رہے۔ جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے کل قبر سے اٹھائے جاؤ گے، جس حالت میں اٹھائے جاؤ گے ویسے تمہارے ساتھ حشر کے میدان میں برا اور اچھا فیصلہ کیا جائے گا۔ ایمان کی قدر معلوم کرنا ہو، کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کی قدر معلوم کرنے کے لیے صحابہ میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے کیا وجہ تھی حبشہ چھوڑ کر مکہ آنے کی، کیا وجہ تھی غلام بن کر ان کفار آقاؤں کے ہاتھ سے کوڑے کھانے کی، کیا وجہ تھی تپتی ہوئی ریت پر عرب کی سخت چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اوپر سے چٹان رکھ دیا جانا اور سخت تیز گرم زمین پر لٹا دیا جانا اور پھر کوڑے مارنے والوں کا تھک جانا، اس کے باوجود بھی حضرت بلال کی زبان سے توحید کے نعرے کے بجائے شرک کا نعرہ ان کی زبان سے نہ نکلنا۔ ایمان کی قدر معلوم کرنا ہو تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے، پھانسی کی سزا اور پھانسی دینے کے لیے انہیں جب لایا جاتا ہے تو انہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر جان دینا گوارا ہے۔ اس موقع پر یہ کہہ دو کہ ہم ایمان چھوڑنے تیار ہیں، محمد کا ساتھ چھوڑنے تیار ہیں، محمد کی تکلیف ہمیں گوارا ہے، ہم تمہیں پھانسی کی سزا سے روک دیں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت میں بھی ایمان پر جمنا، پھانسی لے کر مر جانا گوارا ہے، شہید ہونا گوارا ہے، لیکن ایمان سے سودا کرنا گوارا نہیں ہے۔ ایمان کی قدر حضرت خباب سے پوچھو، حضرت سمیہ سے پوچھو کہ ان کا فقر و فاقے میں مکے کے کافروں کا ظلم سہنا، 2 ٹکڑے ہو جانا، انگار پر لٹا دیا جانا، اپنی چربی اور خون سے انگار پگھل کر بجھ جانا، وہ سب گوارا ہے، لیکن ایمان سے سودا کرنا گوارا نہیں ہے۔ ایمان کی اہمیت حضرت ذوالنورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ ان کے اسلام قبول کرنے پر مارنے والے باری باری بدل کر اتنا مارتے کہ مارنے والے تھک جاتے، لیکن خاتون عورت ہو کر بھی ان کا ظلم سہتی رہتی ہے، وہ ایک جملہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ محمد کا دین مجھے پسند نہیں ہے، بلکہ کوڑے کھاتے ہوئے بھی، بھوک پیاس سے تڑپتے ہوئے بھی، 3 دن کی پیاسی اور بھوکی رہنے کے باوجود بھی جب ان سے یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی چلے گئی اور تم نے جن خداؤں کو بتوں کو چھوڑا ہے، ان بتوں اور مورتیوں نے تمہاری آنکھوں کی بینائی چھین لی ہے، تو حضرت ذوالنورہ فرماتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ مجھے کوڑے گوارا ہیں، فاقہ گوارا ہے، پٹنا گوارا ہے، لیکن یہ طعنہ گوارا نہیں ہے کہ کسی بت اور مورتی کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ میری بینائی لے لے۔
تجھ سے تیری خدائی کا واسطہ میری بینائی واپس لوٹا دے۔ جس عورت کی بینائی چلی گئی اللہ اس کی تڑپتی ہوئی دعا پر وہ بینائی انہیں واپس لوٹا دیتے ہیں۔ مارنے والے کفار تھک جاتے ہیں لیکن یہ ایمان سے ایک حرف ہٹ جانا گوارا نہیں کرتی ہیں۔ ایمان کی قیمت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں، ایمان کی قیمت دیگر ان صحابہ سے پوچھیں جن کے ایمان لانے پر 8-9 سال کے بچے کے اسلام قبول کرنے پر چچا الٹا لٹکا کر بوریے میں لپٹ کر نیچے سے دھواں دے کر انہیں کوڑے مارتا بھی ہو پھر بھی وہ معصوم بچہ ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایمان کی قیمت حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، چچا گھر سے نکال دیتے ہیں، ماں انہیں گھر میں رکھنے کے قابل نہیں رہتی ہے، 2 چادروں میں لپٹ کر مکے سے مدینے پیدل چل کے آتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اسی جوانی میں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ ماں کی جدائی گوارا، باپ کی پراپرٹی چھوڑنا گوارا، اپنا وطن چھوڑنا گوارا اور یہ سارے فاقے گوارا ہیں، لیکن ایمان سے منہ رو گردانی گوارا نہیں ہے۔ ایمان کی قیمت صحابیات نے، صحابہ نے، ان کے بچوں نے مکہ مکرمہ کی ہجرت سے، اپنی شہادت سے، اپنی پراپرٹیاں چھوڑ کر انہیں بتا دی کہ ایمان کی دولت ساری دنیا کی دولت کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ اللہ کا ایک بندہ ایک ایریے سے گزرتا ہے، پتہ چلا کہ ایریے کی باؤنڈری اور اس کا دروازہ چاروں جہت سے بند ہے۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے بادشاہ کا فاختہ ایک پرندہ ہے وہ گم ہو گیا ہے۔ تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ سارے شہر کے دروازے بند کر دو اور میرا پرندہ تلاش کر کے پکڑ کے لاؤ۔ ان بزرگ کو افسوس ہوا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کلمہ نصیب ہے، ایمان نصیب ہے، لیکن پیر میں چپل نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، اور یہ بادشاہ جو کفر پر ہے، اسے بادشاہت ہے، سلطنت ہے، لیکن عقل دیکھو، پرندہ اڑ گیا ہے، پرندہ گم ہو گیا ہے، تو اسے پکڑنے کے لیے جال ڈالنے کے بجائے وہ شہر کے دروازے بند کر رہا ہے۔ آخر پرندہ شہر کے دروازے بند کرنے پر کہاں سے ملے گا؟ وہ جال ڈالنے سے ملتا ہے۔ ان کو افسوس ہوا اس کی عقل اور بادشاہت پر، اپنے ایمان اور فخر پر کہ میں فقیری میں ہوں ایمان کے ساتھ، وہ کفر پر ہے بادشاہت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے فوراً الہام کیا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ اس بادشاہ کی بادشاہت، اس کی حماقت اور بے وقوفی کے ساتھ تمہیں دے دی جائے اور تمہیں کفر کے ساتھ بادشاہت مل جائے اور تمہارے غریبی اور تمہارا فاقہ تمہارے ایمان کے ساتھ اسے دے دیا جائے؟ کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ فوراً سجدے میں پڑ گئے، اے اللہ مجھے غریبی اور فاقہ گوارا ہے، لیکن مجھے ایمان سے ہاتھ دھونا اور کفر کی بادشاہت گوارا نہیں ہے۔ ہم اور آپ میں سے کتنے مسلمان ہیں جو وقت کا پرائم منسٹر کفر کے ساتھ بننے تیار ہوں اور اسلام کے ساتھ فقیری میں مرنے کے لیے تیار ہوں؟ ہم میں اور آپ میں سے کتنے مسلمان اس فیصلے پر راضی ہیں؟ دنیا کی چند روزہ زندگی کی خاطر آدمی ایمان کا سودا کر لے، اس سے بڑا بے وقوف اور احمق کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان کی قدر سمجھیں، یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجاہدے اور قربانیوں کے بغیر عطا کی ہے۔ دوسری بات مجھے آپ سے عرض کرنی ہے، ایک مسلمان کو مسلمان بن کے رہنے کے لیے اس کے کرتے پیجامے، اس کا نام ووٹر آئی ڈی میں مسلمان، راشن کارڈ میں مسلمان، اس کا نام لائسنس کے کارڈ میں مسلمان، اس کا نام حکومت کے رجسٹر میں مسلمان، اس کا نام اسکول اور ٹیچر کے پاس مسلمان، اور سماج کی نظر میں مسلمان کہلانا یہ کافی نہیں ہے۔ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بھی مسلمان بننا ضروری ہے۔ مسلمان اپنے اعمال سے مسلمان بننا ضروری ہے، اپنے کرتوت، اپنے اخلاق اور اپنے سماج کے رہن سہن سے بھی یہ دکھنا ضروری ہے کہ یہ مسلمان ہے، ورنہ ہم میں اور غیر مسلموں میں جسم کا کوئی فرق نہیں ہے،
ہم میں کالے ہیں ان میں بھی کالے ہیں، ہم میں گورے ہیں ان میں بھی گورے ہیں، ہم میں 2 ہاتھ والے 2 کان والے 2 پیر والے ان میں بھی 2 ہاتھ والے 2 کان والے 2 پیر والے ہیں، ہم میں نوکری عہدے والے ان میں بھی نوکری عہدے والے، ہم میں بھی غریب ان میں بھی غریب، ہم میں بھی مالدار ان میں بھی مالدار۔ ہمارے ان اسباب سے اسلام اور کفر کا فرق نہیں کیا جائے گا۔ اسلام اور کفر کا فرق ہماری سوچ اور عقیدے سے کیا جائے گا۔ اسلام اور کفر کا فرق ہماری عبادات اور رہن سہن سے کیا جائے گا، ہمارے عید اور تہوار سے کیا جائے گا۔ ہمیں وہ مذہب نہیں دیا گیا جو دیوالی کے موقع پر جلا کر خوشیاں منایا جائے، ہمیں وہ مذہب نہیں دیا گیا جو گنیش کے موقع پر ڈبا کر خوشیاں منایا جائے، ہمیں وہ مذہب نہیں دیا گیا جس میں آدمی پینے اور کھانے والی گھی کو تو جلا کر ختم کر دے، پینے والے دودھ کو تو بہا کر ختم کر دے، اور بہانے والے پیشاب کو پوتر سمجھ کر پی جائے۔ ہمیں وہ مذہب نہیں دیا گیا ہے۔ ہمیں وہ مذہب دیا گیا ہے جس میں زمزم اپنی جگہ، وضو کا پانی اپنی جگہ، اپنا نل کا پانی اپنی جگہ، لیکن پھر بھی اسراف کے احکامات بھی ہمیں اپنے نل اور نالے کے پانی سے بھی متعلق دیے گئے ہیں، گھر کے پانی سے بھی متعلق دیے گئے ہیں۔ ہمیں وہ مذہب دیا گیا ہے جو کسی مذہب والے کو آج تک ایسا مذہب نہیں ملا، نہ عیسائیوں کو ملا، نہ یہودیوں کو ملا، نہ کسی اور مذہب والوں کو ملا ہے۔ اس مذہب کے ملنے کے باوجود بھی اگر مسلمان اپنے اعمال سے مسلمان نہ دکھتا ہو، غیر مسلم بھی شراب پیتا ہے، مسلمان بھی شراب پیتا ہے، مسلمان نوجوان آوارگی سے، سنو، انقلاب، تبدیلیاں، سیاست کی کرسیاں، بڑے عہدے اور بڑی مالداریاں اور زندگی میں راحت اور سکون کی زندگی، یہ چبوترے آباد کرنے سے حاصل نہیں ہوں گی، یہ کٹوں پہ بیٹھ کر رات کے 12-2 بجے تک اپنی زندگیاں برباد کرنے سے حاصل نہیں ہوں گی۔ جو 10 پاس کرنا بھی جانتا نہ ہو، اپنی بہن کا سہاگ بچا کے رکھنے کے لیے 24-25-30 ہزار کی کمائی کا ڈھنگ نہ رکھتا ہو، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے لیے، ان کے علاج کے لیے دوائی مہیا کرنے کی سہولت اور طاقت بھی نہ رکھتا ہو، اپنے ماں باپ کا سہارا اور آسرا بننے کی ہمت بھی نہ ہو، جو اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے کے لیے، فلم دیکھنے کے لیے، نشہ اور گانجا کرنے کے لیے باپ کی محنت کی کمائی کو فضول نشے اور گانجے اور سگریٹ پہ اڑانے کے لیے اپنی ماں اور بیٹی اور بہو کی عزت کا خیال تک بھی نہ رکھتا ہو۔ یاد رکھو، اسلام کے اندر پیشاب کی جو حیثیت ہے وہی حیثیت اسلام کے اندر شراب کی ہے۔ بچے کا پیشاب، گدھے کا پیشاب، کتے کا پیشاب، جانور اور انسان کا پیشاب، ہم اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کوئی کتا پیشاب کر رہا ہو فوراً بھاگ کے جا کر اس کتے کے مالک کو 60 روپے دے دے اور کتے کا پیشاب ایک بوتل میں پکڑ کر لا لے؟ ہم میں سے کون مسلمان ہے کوئی بچہ پیشاب کر رہا ہو نالی پہ کھڑے ہو کر بھاگتے جا کر اسے ایک ٹافی اور لالی پاپ دے دے اور اس کا پیشاب پکڑ کے لا لے اور اس میں نیمبو ملا کر، سوڈا ملا کر اور چکن ساتھ میں رکھ کر مزے لے کر پیاک بنا کے پینے کے لیے تیار ہو؟ جیسا اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ گندی چیز ہے۔ بالکل شریعت فرماتی ہے پیشاب جس طرح نجاست غلیظہ ہے، شراب بھی اسی طرح نجاست غلیظہ ہے۔ فقہ میں فقہا نے لکھا ہے جسم پر 2-4 قطرے پیشاب کے گر جائیں وہ کپڑا ناپاک ہے، جسم پر 2-4 قطرے شراب کے گر جائیں وہ کپڑا بھی ناپاک ہے۔ جہاں پیشاب گرا وہ بھی ناپاک، جہاں شراب گرا وہ بھی ناپاک۔ اگر ایک ڈرم پانی رکھا ہوا ہو اور اس میں 4 قطرے پیشاب کے گر جائیں وہ پانی ناپاک ہے، اس سے برتن نہیں دھویا جائے گا، اس سے کپڑے نہیں دھوئے جائیں گے، اس سے وضو نہیں بنایا جائے گا۔ بالکل شریعت فرماتی ہے ڈرم میں 2-4 قطرے شراب کے گر جائیں اب وہ ڈرم بھی ناپاک ہے، اس ڈرم کا استعمال نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کا پانی استعمال نہیں کیا جائے گا۔ بتاؤ شریعت میں جس ڈرم میں پیشاب کے 2-4 قطرے گریں وہ پانی ناپاک، شراب کے 2-4 قطرے گریں وہ پانی بھی ناپاک ہے، تو پھر اگر کوئی خالص شراب اپنے سے خرید کر پیتا ہو تو کتنی ناپاکی کو اپنے جسم میں اتار رہا ہے۔
کتنی ناپاکی کو اپنے روز کا معمول بنایا ہوا ہے۔ سنو، پوری اسلامی شریعت کا خلاصہ 5 چیزوں کی حفاظت ہے: دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، عقل کی حفاظت، مال کی حفاظت، نسل کی حفاظت۔ یہ 5 چیزوں کی حفاظت پورے دین کے احکام کے بنیادی مقاصد میں سے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے اسلامی تعلیمات دیے گئے ہیں، ان سارے اسلامی تعلیمات کا بنیادی مقصد یہ ہے آدمی اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنے جان کی حفاظت کرے، اپنے مال کی حفاظت کرے اور نسل کی حفاظت کرے، عقل کی حفاظت کرے۔ ان 5 بنیادی مقاصد کے لیے دین اور اسلام کے تمام احکامات دیے گئے ہیں۔ اب جب دین جس سے چلا جاتا ہو وہ کام کرنا جائز نہیں، چنانچہ اسلام میں حکم دیا گیا سورج غروب ہونے کے وقت اور طلوع ہونے کے وقت نماز نہیں پڑھا جائے گا، اس واسطے کہ اس وقت میں دوسرے لوگ شرک کرنے کے طور پر سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ تم اس وقت نماز پڑھو گے تو تم بھی سورج کی پوجا کرنے والوں کے مشابہ ہوگے، اس واسطے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز جیسا عمل بھی نہیں، کیونکہ تمہارا دین خطرے میں پڑے گا۔ جنازہ سامنے رکھا ہو وہ بھی نماز جنازہ ہے، لیکن رکوع نہیں کریں گے، سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ ڈاؤٹ ہوگا کہ جنازے کا سجدہ ہو رہا ہے، جنازے کا رکوع ہو رہا ہے۔ نماز ہونے کے باوجود بھی رکوع سجدہ ختم کر دیا گیا، کیا؟ تاکہ تمہارا ایمان محفوظ رہے، نماز کی وجہ سے تم شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ قبرستان میں قبر کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے منع کیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قبر والے سے مانگتے ہو۔ سامنے چراغ رکھا ہوا ہے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم چراغ یعنی آگ کی نماز پڑھ رہے ہو اور اس کی طرف رخ کر کے آگ کی پوجا کرنے والوں کے جیسے تم چراغ کی پوجا کر رہے ہو۔ یہ سب احکامات اسلام میں اس واسطے دیے گئے کہیں تمہارا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ اور جہاں نسل کی بات آئی، نکاح کا حکم دیا گیا، کہیں تمہاری نسل میں ڈاؤٹ پیدا نہ ہو جائے، شادی کر کے نکاح کرو، شادی سے پہلے محبت کی گنجائش نہیں ہے، لو میرج شریعت ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے، لو آفٹر میرج شریعت کی ترغیب اور تعلیم ہے، شادی کے بعد محبت کرو، 1 نہیں 4 بیویاں کر کے محبت کرو، لیکن شادی سے پہلے 1 سے بھی محبت کی اجازت نہیں ہے۔ اور 99% وہ شادیاں ناکام ہیں جو لو میرج پر مبنی ہوتی ہیں، جو محبت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ماں باپ کی رضامندی کے بغیر ہوتے ہیں، گھر سے بھاگ کر ہوتے ہیں۔ جہاں ارینج میرج ہوتا ہو وہاں پر ڈیلیوری کے مسائل میں ادھر سسرال بھی ساتھ دیتے ہیں، ماں باپ بھی ساتھ دیتے ہیں، مصیبت کے موقع پر ادھر نڑن جٹھانی بہو اور دیورانی سب ساتھ دیتے ہیں، ساس کا ساتھ ہے، سالے صاحب کا ساتھ ہے، اس کے باوجود بھی ارینج میرج کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے ہیں۔ اور لو میرج میں ادھر بھی گھر چھوڑا ادھر بھی گھر چھوڑا، کہیں نئی جگہ جا کے بسایا، وہاں کے مشکلات میں کون ساتھ دے گا، وہاں کے ڈیلیوری کے مسائل میں کون ساتھ دے گا، وہاں بیماری اور مصیبت میں کون ساتھ دے گا۔ یہ مصیبتیں زیادہ دن جھیلی نہیں جا سکتی تو نوبت یا تو اس لڑکی کو سنبھالا نہیں جا سکتا تو اسے مار کر ریل کی پٹری پر ڈال دیا جاتا ہے، یا کہیں اجنبی جگہ چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جایا جاتا ہے۔ ایسی نوبت آتی ہے لو میرج کی یا خلا اور طلاق کی نوبت پر آ کر مسائل رکتے ہیں۔ نسل کی حفاظت کے لیے حکم دیا گیا نکاح کے بغیر نہ رہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضرت اسرائیل جان لینے والے فرشتے آ کر یہ بتائیں 10 دن کے بعد آپ کی موت ہے اور ان 10 دنوں میں مجھے نکاح کی ضرورت ہے، مرنے سے پہلے نکاح کر کے مروں گا، بغیر نکاح کے نہیں مروں گا۔ حالانکہ بتانے والا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، جان لینے والا فرشتہ ہے، لیکن نکاح کے بغیر نہیں مروں گا، فتنے میں مبتلا ہو کے نہیں مروں گا، دیر سے نکاح نہیں کروں گا، وقت پر کروں گا۔ نسل کی حفاظت کے لیے نکاح کی تعلیم دی گئی، اور پھر نسل کی حفاظت کے لیے اگر کسی
مختلیہ خلا شدہ سے، مطلقہ طلاق والی سے، متوفی عنہا زوجہا کسی کا شوہر انتقال ہو گیا بیوہ سے نکاح کرنا ہو تو عدت کا حکم دیا گیا۔ عدت کے اندر نکاح کرو گے تو اختلاط نسب ہوگا اور شریعت اسے گوارا نہیں کرتی ہے، عدت گزرنے دو اس کے بعد نکاح کرو۔ یہ احکامات نسل کی حفاظت کے لیے ہے، عقل کی حفاظت کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شراب کل مسکر حرام، نشہ چاہے کسی سے بھی پیدا ہو، شراب سے پیدا ہو، شراب چاہے گیہوں کی ہو، شراب چاہے کسی اور چیز کی ہو، کھجور کی ہو، انگور کی ہو، کسی سے بھی شراب بنی ہو، نشہ چاہے وائٹنر سے ہو، نشہ چاہے ہیروئن سے ہو، نشہ چاہے کسی اور چیز سے ہو، نشہ کرنا حرام ہے، نشہ کرنا حرام ہے، ام الخبائث ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5666، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک عورت کے پاس شراب بھی ہے، زنا کا آفر بھی ہے اور معصوم چھوٹے بچے کو قتل کرنا بھی ہے۔ ان تین آفروں میں سے ایک شخص نے شراب پینے کا آفر قبول کیا، میں زنا نہیں کروں گا، مرڈر نہیں کروں گا، شراب پی لوں گا، یہ چھوٹا سا گناہ ہے، لیکن اس نے شراب پینے کے بعد اس بچے کا قتل بھی کیا اور اس عورت کے ساتھ زنا بھی کیا۔ پتہ چلا شراب کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یہ گناہ کئی گناہوں کی بنیاد ڈالتا ہے۔ پہلی بات، جو شرابی ہوتا ہے، نشہ کرنے والا ہوتا ہے، زندگی کا مقصد اسے پتہ نہیں ہوتا کس واسطے جی رہا ہے، کیوں وہ جی رہا ہے، مقصد کیا ہے جینے کا۔ اس کے شراب پی کے آنے کے بعد نہ بچوں کی تربیت ہوگی، شرابی کی اولاد کی تربیت مشکل ہے، الا ہے کہ اسے کسی مولانا کی تربیت نصیب ہو، کسی ماسٹر کی تربیت نصیب ہو۔ بڑے ہونے کے بعد ان بچوں کی شادیاں مشکل ہیں، باپ شرابی ہے، بیٹا بیٹی اچھے ہیں لیکن کوئی جوڑا دینا نہیں چاہتا، رشتہ کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ باپ کے شرابی ہونے کی وجہ سے شرابی باپ کی اولاد کو کوئی اپنانا نہیں چاہتا ہے، اس کی بیوی کبھی سکون سے نہیں جی سکتی ہے، شراب کی لت میں مارتا بھی ہے، طلاق بھی بولتا ہے، گلی میں آوارہ گردی بھی کرتا ہے، گھر کے برتن بھی بیچتا ہے، قرضے بھی کرتا ہے، نسل کو بدنام بھی کرتا ہے، بچوں اور بیویوں کو گروی بھی رکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جو شخص شراب اور نشے کا عادی ہوتا ہے، دنیا نے جن جن قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے تلوار، بم، بارود اور ان سب سے ہٹ کر کسی بھی ملک کو ہرانا چاہا، قبضہ کرنا چاہا، انہیں گرانا چاہا، تو پوری دنیا کے سپر پاور بادشاہ اور ممالک نے ایک گانے کا بہانہ، نشے کا بہانہ، یہ عورت کا بہانہ، ان چیزوں کو ذریعہ بنا کر بقول حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے، سنو، جس قوم کو، جس ملک کو تلوار، بارود، بم اور بندوق، بڑی بڑی جنگوں کے بجائے انہیں چٹکیوں میں ختم کرنا ہو، ہلاک و برباد کرنا ہو، تو پھر کان کھول کر سن لو، اس قوم کے نوجوانوں کو گانے کا عادی بنا دو، اس قوم کے نوجوانوں کو شراب کا عادی بنا دو، اس قوم کے نوجوانوں کو زنا کا عادی بنا دو۔ جس قوم کا جوان گانے کا، شراب کا، عیاشی کا عادی بن جاتا ہے، اب اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے کسی ہٹلر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے کسی وقت کے فرعون کو ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ قوم خود بخود ہلاک ہو جائے گی، اپنی نسل کی تربیت کے بغیر، اپنی جوانی کی حفاظت کے بغیر، اپنی بیویوں کے حقوق ادا کیے بغیر وہ نسل خود بخود ہلاک ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، بیٹا شرابی، باپ شرابی، بھائی شرابی، اس گھرانے کا حال اور گزارا کیسے ہوتا ہے۔ اور شرابی کی بیوی اپنے جسم کا اور اپنی عزت کا داؤ اور اسے بیچنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اس کی ضرورت زندگی بھی پوری نہیں کر سکتا اور اس کی خواہشات زندگی بھی پوری نہیں کر سکتا ہے وہ شخص جو شراب کا عادی ہو جاتا ہے۔ محنت سے ٹھیلا چلا کر، بنڈی ڈال کر، مزدوری کر کے، تھیلے اٹھا کر، دھوپ اور پسینہ بہا کر، سخت سردی دیکھا نہیں، سخت گرمی دیکھا نہیں، ان ساری مشکلات کے ساتھ 300 روپے کمایا، 500 روپے کمایا،
اپنے گھر کے بچے کے دودھ کے لیے پیسہ نہیں رکھا، بوڑھے ماں باپ کے لیے علاج اور دوائی کے لیے پیسہ نہیں رکھا، لیکن آتے ہی سب سے پہلے ایک حرام شراب کے لیے پیسہ اس کے پاس ہے، قرضے ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، بیٹی کے ہاتھ میں مہندی رچانے اور اس کا سہاگ بچانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، لیکن نشہ کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ ہے۔ بے وقوف ہے وہ شخص جو قرض ایسے آدمی کو دیتا ہے جو نشہ کرتا ہے، کیونکہ نشہ کرنے والا قرض کبھی واپس نہیں کر سکتا ہے۔ نشہ نسلوں کو ہلاک اور برباد کرنے والی چیز ہے، اس لیے گانجے سے، نشہ سے، ہیروئن سے اور کسی اور چیز سے آج 9 سال کا بچہ بھی نشہ کرنے کا عادی بنتا ہے، 12 سال کا بچہ بھی نشے کا عادی بن رہا ہے۔ ایسے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا؟ کسی جنوب کے اس دکن کے مسلم بادشاہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ نوجوانوں مجھے اپنی مہنگی راتیں مت دو، مجھے اپنے دن کے روشنیاں مت دو، مجھے اپنی رات کی تاریکیاں مت دو، مجھے تم چبوتروں پہ برباد کرنے والا وقت مجھے دے دو، میں پورے دکن میں انقلاب لا کر دکھاؤں گا، میں پوری دنیا میں انقلاب لا کر دکھاؤں گا۔ تم اپنا وہ ٹائم جو چبوتروں کو دیتے ہو وہ ٹائم اپنے علماء کو دے دو، تمہاری زندگیاں کتنی بدلتی ہیں۔ جو ٹائم تم اپنے کٹوں کو دیتے ہو وہ ٹائم تم اپنے ائمہ اور علماء کو دے دو، تمہاری زندگیوں میں کیسی خیر اور برکت آئے گی۔ جو ٹائم تم اپنے موبائل کو دیتے ہو، گھنٹوں گھنٹوں گاڑی چلاتے ہوئے بھی، بس میں بیٹھے ہوئے بھی، رات میں لیٹے ہوئے بھی، 2 بجے تک، 4 بجے تک، صبح کی اذان پر موبائل بند ہوتا ہے کہ اب رات ہو گئی ہے، جبکہ صبح کی اذان ہوئی ہے اور اس کے نظر میں اب رات ہو گئی ہے، سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ اور اگر محبت کا جال میں پھنس گیا ہے تو پھر اپنی محبوبہ سے رات کے 4 بجے تک بات ہوگا اور اب کہے گا کہ اب صبح ہو گئی ہے، سو جاؤ، اب سونے کا وقت ہو گیا ہے، سو جاؤ۔ جو قوم رات کی قدر نہیں کرتی، جو قوم اپنے وقت کی قدر نہیں کرتی، کسی بزرگ نے، مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اگر کسی آدمی کے جیب سے پیسے گر رہے ہوں، نوٹ باہر نکل کے آ جائے تو ہر آدمی کہتا ہے کہ صاحب آپ کے پیسے گر رہے ہیں، صاحب آپ کے پیسے گر گئے، صاحب آپ کی نوٹ دکھ رہی ہے، اسے اندر رکھ لیجئے۔ کسی کا پیسہ برباد ہوتے ہوئے دیکھا نہیں جاتا، لیکن آدمی 4 گھنٹے ٹائم ویسٹ کر رہا ہے تو کوئی بولنے والا نہیں ہوتا کہ یہ ٹائم تمہارے پیسے سے بھی زیادہ مہنگا ہے، یہ پیسہ جا کے واپس آ سکتا ہے، یہ ٹائم جانے کے بعد واپس نہیں آ سکتا۔ کوئی اسے بولتا تک نہیں ہے کہ تمہارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، تم نے 4 گھنٹے برباد کر دیے۔ انہی 4 گھنٹوں میں وڑا دوشا ڈالنے والا روزانہ اپنی کمائی 5000 کی کر رہا ہے، انہی 4 گھنٹوں میں آدمی اپنا گزارے کے لیے پیسہ کما سکتا ہے، لیکن تم موبائل میں 4 گھنٹے، لمبی راتیں اور اپنا قیمتی وقت جو بہنوں کی حفاظت کا، گھر کے سہارے کا کر سکتے تھے، تم وہ بچانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ کتنے مسلمان نوجوان فون کے ذریعے سے ہی، آن لائن چیٹنگ کے ذریعے سے ہی محبوبہ سے محبت ہو گیا، تعلق ہو گیا، اور ماں باپ کے بغیر بھی ایک دوسرے کا ملن ہو گیا، بات ابارشن تک بھی آ گئی، بات نکاح خلا طلاق کے مسائل تک بھی آ گئی۔ اور کتنی وہ عورتیں جو موبائل کے غلط استعمال سے 4 بچوں کی ماں، 2 مہینے کا دودھ پیتا بچہ، یہ ہونے کے باوجود بھی موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے آن لائن چیٹنگ سے محبت میں مبتلا ہو کر 2 مہینے کے دودھ پیتے بچے کو بھی گھر میں چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ آپ بتائیے اس سے بڑا ظالم سماج کیا ہوگا جسے 2 مہینے کے دودھ پیتے بچے پر بھی رحم نہ آیا ہو اور اس عمر میں بھی اسے اپنا عشق لڑانا یاد رہا ہو۔ جس باپ نے اس بچی کو پال کر اس کی عزت کی حفاظت کر کے اس کے سہارا بنا اور اس کے فیوچر کے لیے اپنی جوانی قربان کر دیا، وہ لڑکی اپنے محبوب کو پانے کے لیے آن لائن جس سے چیٹنگ ہوئی ہے، اس عاشق سے نکاح کرنے کے لیے جو لائق نہیں تھا اس لڑکی کا، پالنے کے قابل نہیں تھا اس دلہن کو، جب باپ نے منع کر دیا
تو اپنے اس عاشق کے ساتھ مل کر اپنے باپ کا مرڈر کر دیتی ہے، اسے راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ اس آن لائن میں ملنے والے سڑک چھاپ عاشق کے ساتھ اپنا عشق لڑانے کی خاطر ایسی بچیاں، ایسی عورتیں اور ایسا سماج، ایسے جوان کیا انقلاب لا سکتے ہیں؟ کیا ایک ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتے ہیں؟ کیا ایک بچوں کے لیے بہترین باپ بن سکتے ہیں؟ جس سماج کے اندر فون کا غلط استعمال، جس سماج کا جوان نشے کا عادی، جس سماج کا جوان کٹوں پہ وقت برباد اور چبوتروں کو وقت دینے کا عادی، اس سماج کے اندر کیا پنپ سکتا ہے؟ کیا بن سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سماج کے اندر خلا کے واقعات، طلاق کے واقعات، آئے دن گلیوں میں جھگڑے کے واقعات، آئے دن میاں بیوی میں ایک دوسرے کے ساتھ گالیوں کے واقعات، بیڈ روم کی بھی باتیں جو حال میں نہیں کی جا سکتی ہیں وہ پولیس اسٹیشن میں ہر ایرے غیرے کے سامنے بیان کرنے کی نوبت، وہ گھریلو معاملات جو اپنے ماں باپ کے درمیان میں ہونے چاہیے تھی وہ کورٹ کچہریوں میں ضمیر بیچنے والے وکیل، ایمان بیچنے والے جج، قلم بیچنے والے ججوں کے سامنے، اپنی عزت کا سودا کرنے والوں کے سامنے جا کر وہ سارے واقعات جو گھریلو معاملات کے تھے وہاں بیان کرنے کی نوبت آئے گی۔ اپنے گھر کے بازو اور اپنے گھر کے سامنے آس پاس میں موجود مفتی صاحب کے پاس جانا توفیق نصیب نہیں ہوگا، وکیل کے پاس اپنی عزت بھی، اپنی دولت بھی، اپنی راحت بھی قربان کر کے وہاں سے فیصلے لینے کی نوبت آئے گی۔ جو قوم مفت میں عزت کے ساتھ ٹائم لیے بغیر جلدی سے تمہارے معاشرتی مسائل حل کر دیتی ہو، وہ قوم اس دنیا میں اس وقت کے علماء کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔ لاکھوں روپے رشوت میں دے کر سیٹ لینے والا جج، لاکھوں روپے رشوت میں دے کر وکالت کرنے والا وکیل بھی تمہارا ٹائم بھی لے گا، عزت بھی لے گا، تمہاری دولت بھی لے گا، فیصلے پھر بھی انڈرسٹینڈنگ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں فیصلے مفت میں، ٹائم لیے بغیر، کیچڑ اچھالے بغیر، عزت اچھالے بغیر منٹوں اور لمحوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں۔ لیکن دو قدم مفتی صاحب کے پاس ڈالنے تیار نہیں ہے، لیکن سواری کر کے ٹکٹ دے کر کورٹ کچہریوں میں زندگیاں گزارنے تیار ہیں۔ یہ واقعات بڑھیں گے اس سماج میں جس سماج میں نشہ بڑھتا ہے، جس سماج میں جوا بڑھتا ہے، جس سماج میں محنت کے بغیر، مفت میں، کم محنت کے ساتھ، بغیر محنت کے جلدی مالدار بن جانے کا جوانوں پر بھوت سوار ہوتا ہے۔ چینل مارکیٹنگ کا، آن لائن مارکیٹنگ کا، فلاں کمپنی میں انویسٹ کرنے کا، اپنا ریئل اسٹیٹ کا حقیقت سمجھے بغیر جو جلدی جوانی میں ذاتی مکان، ذاتی گاڑی، پراپرٹی اس کے عادی بن جاتے ہیں، ان نوجوانوں میں نشہ بڑھے گا، خلا بڑھے گا، طلاق بڑھے گا، یہاں تک کہ ہم نے عربوں کو بھی دیکھا اور سنا اور عجمیوں کو بھی دیکھا اور سنا۔ جو مسلمان جوے کا عادی ہو جاتا ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی گروی رکھ دیتا ہے، اپنی بیوی کو بھی گروی رکھ دیتا ہے، اپنے گھر کی عزت کا بھی اسے خیال نہیں ہوتا ہے، داؤ پہ داؤ، داؤ پہ داؤ لگاتے جاتا ہے، یہاں تک کہ پیسہ ختم، گھر کا سامان ختم، یہاں تک کہ گھر کی عزت بھی ختم ہو جائے، لیکن جوے کا نشہ کبھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ محنت کے بغیر کمانا چاہتا ہے۔ اور شریعت اسلامیہ یہ تعلیم دیتی ہے کہ محنت کی کمائی اللہ اتنی پسند فرماتے ہیں۔ صحابی محنت کر کے آئے، نبی سے مصافحہ ہوا، ہاتھ اتنے سخت ہیں کہ کلہاڑی استعمال کرنے کی وجہ سے ہتھیلیاں اور اس کی جلد سخت ہو گئی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان ہتھیلیوں کا بوسہ لیتے ہیں اور ان ہتھیلیوں کا بوسہ لے کر مبارکبادی دیتے ہیں۔ الکاسب حبیب اللہ، محنت سے کمانے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے، محنت سے کمانے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے، محنت سے کمانے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ محنت کے بغیر، دھوکہ دے کر، کم محنت سے جلدی مالدار بن جانے کا فکر آدمیوں کو رہی صحیح دولت سے بھی ہاتھ دھونے پہ مجبور کرے گا۔ قرضے تمہاری تقدیر نہیں بدلیں گے، قرضے تمہاری تقدیر نہیں بدلیں گے،
دھوکہ تمہاری تقدیر میں اضافہ نہیں کرے گا۔ اپنی نسل کی حفاظت، اپنے گھر اور عزت کی حفاظت، اپنے جان اور مال کی عزت کی حفاظت، اپنے شادی بیاہ میں 20 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ روپے دے کر لٹا کر رسم و رواج کر کے، لاک ڈاؤن کے زمانے میں باپ دادا مر گئے، خاندانوں کے جنازے اٹھ گئے، کوئی کسی کے قریب رہنے تیار نہیں۔ اس سے بڑا کوڑا اور کیا چاہیے تھا کہ اپنوں سے قریب بھی آدمی نہیں ہو سک رہا ہے۔ ساری دنیا جیل بن چکی ہے، باہر نہیں نکل سکتے، باہر نکلیں گے گاڑی پکڑ لیں گے، باہر نکلیں گے پینالٹی دینا پڑے گا۔ اپنی ہی دنیا تمام تر وسعتوں کے باوجود جتنی تنگ ہم نے دیکھی ہے، بغیر جنازے کے لاشوں کو دفنایا، بغیر غسل دیے کے دفنایا، کندھا دینے کی نوبت نصیب نہیں ہوئی۔ اس لاک ڈاؤن میں مر جاتا تو کیا ہوتا؟ اس لاک ڈاؤن میں مرنے والوں کو بدنصیب سمجھا جا رہا تھا، منحوس سمجھا جا رہا تھا۔ ایسی حالت میں مر جاتا تو کیا ہوتا؟ اللہ نے نئی زندگی دی ہے، جان بخشی ہے، شکر ادا کرو۔ نئی زندگی میں نئے عمل کرنے کے جذبے سوچو۔ آدمی شراب خریدتا ہے کس دکان سے؟ جو دکان پہلے سے لائسنس لی ہوئی دکان ہے۔ کیا مطلب؟ شریعت نے شراب کو حرام کیا اور آپ نے جس دکان سے شراب خریدی ہے وہ لائسنس والی شراب ہے، تو اب فخر سے بھی کہہ سکتے ہو میں اللیگل کام نہیں کر رہا ہوں، لیگل کام کر رہا ہوں، لائسنس والی شراب سے، لائسنس والی دکان سے ہی شراب خرید کے پی رہا ہوں۔ اور جب پی کے آگے بڑھتے ہو اور بائک کھڑا کر کے پولیس تمہارے منہ میں ڈنڈا گھونس داخل کر کے چیک کر کے پینالٹی لگاتا ہے، تب اسے کیوں نہیں کہتے کہ میں لائسنس والی شراب پیا ہوں، پھر یہ پینالٹی کس وجہ سے ہے؟ میں لائسنس والی شراب پیا ہوں، اللیگل کام نہیں کیا ہوں، تو پھر یہ پینالٹی کس وجہ سے ہے؟ پتہ چلا یہ پورا منظم سیاست ہے، ادھر پلاؤ اور ادھر اصول کرو، گھر جانے تک ایک پیسہ اس کے پاس نہ بچے، اپنی بیوی بچوں کے سہارے کے لیے نہ بچے، صبح سے لے کر شام تک کی محنت کی کمائی ہم یہاں وصول کر کے اسے خالی ہاتھ کر کے بھیجیں۔ اتنی تو عقل ہونی چاہیے۔ بچوں کو جنم دینا ہم سے بہتر جانور کرتے ہیں، ہم سے بہتر کرتے ہیں۔ کسی کتے مرغی بلی کا آپریشن سے ڈیلیوری نہیں ہوتی ہے، اور کوئی کتا مرغی بلی فیملی پلاننگ نہیں کرتے ہیں۔ ہم دو ہمارے دو بس کا نعرہ کسی کتے اور بلی کے دماغ میں آج تک پیدا نہیں ہوا۔ ایک بار میں ہم 4 بھی جنم دیں گے، وہ جانوروں کا کانسیپٹ ہے۔ اگر جنم دینا ہی کوئی فخر کی بات ہے، اس سے بہتر تو یہ پرائز ان جانوروں کو ملنا چاہیے۔ ہم اور جانوروں میں فرق تربیت کا ہے۔ آپ کسی مرغی کو کپڑے پہن کر آتی ہوئی نہیں دیکھیں گے، کسی کتے کو آپ سوٹ بوٹ پہن کر آتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ کسی فنکشن ہال میں مرغیوں کی شادی ہو رہی ہے، مرغے بارات لے کے آ رہے ہیں، آپ کسی فنکشن ہال میں نہیں دیکھیں گے۔ کوئی اسکول اور کالج کسی جانوروں کا رکھا ہوا ہے، وہاں سارے گدھے اس کالج میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ نہیں دیکھیں گے۔ پتہ چلا تعلیم، تربیت، انسانیت، اخلاق یہ انسانیت کا فریضہ ہے، یہ انسانوں کا فرق دکھاتا ہے۔ اگر انسان بھی ان جانوروں جیسا بن رہا ہو تو پھر اب ہم میں اور ان جانوروں میں کیا فرق رہے گا؟ بچوں کی تربیت کرو، بچوں کی تربیت کرو، ورنہ بڑھاپے میں رونے والے آنسوں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ بڑھاپے میں اپنا دکھڑا ہر آنے جانے والے کو سنانا کوئی راحت نہیں پہنچائے گا۔ اللہ نے اب بھی موقع دیا ہے، اب بھی زندگی دی ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت، اپنے نسل کی حفاظت اور اپنے مال کی حفاظت اس کی کوشش کریں، اور ان علماء کا شکر ادا کریں جو ہمارے سماج کی تربیت اور حفاظت کے لیے یہ پروگرام رکھتے ہیں۔ ہمیں تم سے دشمنی نہیں، ہماری تم سے نفرت نہیں، ہم اور آپ پہلے سے باپ دادا کے خاندان سے ذاتی لڑائی والے نہیں۔ ہم صرف یہ علماء صرف اس واسطے بولتے ہیں ہمارے بچے بچ جائیں، ہماری بچیاں بچ جائیں۔ آئے دن یہ مسلمان لڑکیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں، عزت کا سودا ہو رہا ہے، حرام نسل پیدا ہو رہی ہے۔ ان بچیوں کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ کن کی بچیاں ہیں؟ یہ کن کی بیٹیاں ہیں؟ سود میں مبتلا یہ سماج کب سودی لعنت سے بچے گا؟ اس واسطے یہ پروگرام رکھے جاتے ہیں، اس کی قدر کی جائے، زندگیاں بدلنے کے فیصلے کیے جائیں۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. یہاں جتنا مجمع مرد و خواتین اور بچوں کا جمع ہے سب کے حق میں خیر کے عافیت کے فیصلے فرما. جن منکرات اور گناہوں سے بچنے کی بات آئی ہے ان تمام برائیوں سے ہمارے اس سماج کی حفاظت فرما. ہماری بچیوں کی عزت کی حفاظت فرما. ہمارے گھروں میں جان مال اور کمائی کے لحاظ سے برکت نصیب فرما. شراب جوا اور بے پردگی سے اس امت کی بچیوں کی حفاظت فرما. جوانوں کو اپنی جوانی کی قدر نصیب فرما. اپنا مال نشے میں برباد ہونے سے پوری حفاظت فرما. اپنی بچیاں غیروں کے حوالے ہونے سے حفاظت فرما. اپنے معصوم بچے اپنا مستقبل چبوتروں اور کٹوں کے حوالے کرنے سے پوری حفاظت نصیب فرما. اے کریم اللہ قرضوں سے ہماری اس امت کی اس سماج کی حفاظت فرما. یہ جلسہ جس مقصد کے لیے منعقد کیا گیا اس مقصد کو بے حد قبولیت نصیب فرما. علماء جس مقصد کے لیے بیان کیے ہیں اس مقصد کو کامیابی نصیب فرما. تبدیلی نصیب فرما. انقلاب نصیب فرما. عمل کی توفیق نصیب فرما. اخلاص نصیب فرما. ریاکاری سے پوری حفاظت فرما. اے اللہ اس جلسے کا انتظام کرنے والے، جمع ہونے والے، سننے والے مرد و خواتین، ان سب کی فکروں کو، محنتوں کو، تعاون کو، ان سب کے نسلوں کی برکت کا فیصلہ فرما. ان سب کے نسلوں میں برکت کا فیصلہ فرما. ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. آنے والے مختلف ایمان پر ڈھاکہ ڈالنے والے باطل فتنوں سے امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرما. اور ان پروگراموں میں محنت کرنے والے ساتھیوں کی ہمت، ان کے حوصلوں کو بلند فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جزا اللہ عنا محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. ابھی تک آپ نے مفتی احمد اللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے. جزاک اللہ.